بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صحیح بخاری شریف کے لحاظ سے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما بدأت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، تو یہ حوالہ اشیعۃ اللمعات جلد نمبر 1 میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا ہے صفحہ نمبر 10 پر، اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ آپ جو غسل کرتے تھے تو آب زمزم کے ساتھ اور 2 رکعت جو نماز ادا کرتے تھے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے، اور باقی جتنی گفتگو تھی حل مشکلات کے لحاظ سے بخاری شریف کا پڑھا جانا وہ بھی انہوں نے صفحہ نمبر 11 پر کی ہے اشیعۃ اللمعات کے اندر۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ادب حدیث کے لیے جو یہ انداز تھا، اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ان سے پہلے ایک انداز تھا۔ شفا شریف جو حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے 404 صفحے پر یہ ذکر ہے۔ الباب الثالث فی تعظیم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فصل رابع ہے فی سیرت السلف فی تعظیم روایات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو میرے پاس چھاپا ہے بیروت کا دارالفکر کا، اس کا صفحہ نمبر 404 ہے۔ تو اپنی کتاب سے باب کے ذریعے اور فصل کے ذریعے آپ یہ تلاش کر سکتے ہیں۔ مطرف کہتے ہیں کانا اذا اتی الناس مالکا، کہ جب لوگ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے، یعنی آ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، خرجت الیہم الجاریہ، تو گھر میں جو خادمہ ہوتی تھیں وہ دروازے پر آتیں اور ان سے آ کے پوچھتیں کہ امام مالک پوچھ رہے ہیں تريدون الحدیث او المسائل، کہ تم حدیث پڑھنا چاہتے ہو یا فقہی مسائل۔ فَإِن قَالُوا الْمَسَائِلَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ دروازے پہ آنے والے یہ کہتے تھے کہ ہم مسائل پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی فقہی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی باہر تشریف لے آتے اور ان کو فقہی مسائل کا درس دیتے۔ وَإِن قَالُوا الْحَدِيثَ، اگر وہ کہتے کہ ہم نے حدیث شریف پڑھنی ہے، داخل مغتسلہ، داخل مغتسلہ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے باتھ روم میں داخل ہوتے، واغتسل غسل کرتے، وتطیب خوشبو لگاتے، ولبس ثیابا جددا اور نئے کپڑے پہنتے، ولبس ساجہ اور اپنی خوبصورت چادر اوپر لیتے، ساج یعنی کمبل نما، وتعمم اور امامہ باندھتے، ووضع علی رأسہ رداءہ اور پھر امامہ کے اوپر اور چادر لیتے۔ پہلے ساج کا ذکر ہے اور پھر ردا کا ذکر ہے، یعنی کپڑے نئے علیحدہ ہیں، امامہ علیحدہ ہے۔ ساج یعنی ایک بڑی کھلی چادر، اور ردا یہ
علیحدہ ہوگی، یعنی جو کچھ پتلی ہے جو امامہ کے اوپر لیتے۔ وَتُلْقَى لَهُ مِنَسَّةٌ، منصہ کہتے ہیں ممبر کو یا سٹیج کو، یعنی تخت کو جو مختص تھا حدیث پڑھانے کے لیے، وہ تخت بچھا دیا جاتا۔ فَيَخْرُجُ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لاتے، فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا، تو اس منصہ پر، اس تخت پہ، یعنی جو آپ کی رہائش کے ساتھ جگہ بنی ہوئی تھی مدرسہ کی شکل کی، اس میں تخت پر بیٹھ جاتے۔ وَعَلَيْهِ الْخُشُوعُ، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ پر خشوع غالب آ جاتا۔ وَلَا يَزَالُ يُبَخَّرُ بِالْعُودِ حَتَّى يَفْرُغَ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک درس حدیث جاری رہتا تو آپ کی محفل کے اندر عود کو سلگایا جاتا۔ آج کل کی عربی میں بھی بخور کہتے ہیں، یہ جو اگربتی ہوتی ہے خوشبو لگانے کے لیے، تو یبخر یعنی سلگایا جاتا بالعود، عود جو نہایت قیمتی خوشبو ہے، یعنی اس کو سلگایا جاتا۔ وَلَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ عَلَى تِلْكَ الْمِنَصَّةِ إِلَّا إِذَا حَدَّثَ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس تخت پر صرف حدیث پڑھانے کے وقت ہی تشریف فرما ہوتے۔ تو یہ جو طریقہ ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جو کہ ائمہ اربعہ میں سے اتنے بڑے امام بھی ہیں اور پھر تابعی بھی ہیں، انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہوا تھا، اس کے لحاظ سے بھی وہ ساری وہی بحث کی جا سکتی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے غسل اور نفل پڑھنے کا طریقہ اپنایا ہوا تھا۔ مثلاً یعنی یہ پوچھا جائے کہ کیا قرآن مجید میں کہیں ایسی کوئی آیت ہے کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ حدیث پڑھانے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، اور پھر یہ بدن پہ خوشبو لگانا علیحدہ تطیبہ، اور محفل میں خوشبو سلگانا، اور حدیث کے لیے تخت بچھانا، ساج اور ردا کا امامے کے اوپر اہتمام کرنا، تو نہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی ہے، نہ خلفائے راشدین کا عمل ایسا ہے اس تفصیل کے ساتھ، اور نہ ہی دیگر صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر دوام تھا، مواظبت تھی کہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے۔ تو جو وہابیہ کی، دیوبندیہ کی بدعت کی تعریف ہے، اس کے مطابق یہ حدیث پڑھانے سے پہلے کئی بدعتوں کا ارتکاب کرتے تھے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ سب کچھ تعظیم ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے تو پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم ہے، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے سمجھا کہ یہ طریقہ ہے تعظیم کا کہ تخت صرف اسی مقصد کے لیے بچھایا جائے اور اس پر کوئی اور گفتگو نہ کی جائے، یہاں تک کہ فقہ بھی اس پہ نہ پڑھائی جائے۔ تو یہ سارا انہوں نے جو کیا وہ ایک نیا طریقہ تھا اسلام کے اندر ثواب کی غرض سے۔ تو اگر ایسا کام بدعت ہے تو پھر
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بدعت کے فتوے سے محفوظ نہیں رہیں گے، اور پھر ان کی کتاب موطا امام مالک اور ان کی روایت حدیث یہ ساری کی ساری معاذ اللہ مسترد ہو جائے گی۔ تو جب کہ ایسا نہیں ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس نظریے پر بدعتی نہیں ہے، اسی نظریے پر آج کے اہل سنت بھی بدعتی نہیں ہیں، کہ جو میلاد شریف کے لحاظ سے یا دیگر مجالس کے لحاظ سے انہوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر جو ہے وہ غلو نہ ہو اور شریعت سے متصادم نہ ہو، مثلا ڈھول نہ بجانا شروع کر دیں، میوزک وغیرہ محفل میلاد میں یا ڈانس وغیرہ، تو یعنی باقی صفائی اور خوشبو اور آرائش و زیبائش محدود وہ اسی کے ضمن میں ہوگی، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ تو اب وہ جو اعتراض ہے کہ کیا تم بڑے عاشق ہو، جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسا نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو اسی کا جواب یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی خلفۂ راشدین سے یا صحابہ باقی سے کوئی بڑے عاشق تھے؟ عاشق تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی بڑے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور امام مالک نے کیا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی عشق کی تسکین کے لیے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر تھا، لہذا وہ اس مقصد کو تو دیدار سے ہی پورا کر رہے تھے، جس کے لیے یہ اتنا لمبا چوڑا امام مالک اہتمام کرتے تھے، اور پھر اس پر ان کے آگے اور نصاب تھا کہ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، اور دیگر کام جو ہیں اس سلسلہ کے وہ ان میں پھر چلتے تھے، یعنی ان کے عشق کا نصاب پھر اس سے کہیں بڑا نصاب تھا جس میں وہ دن رات مصروف رہتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنا اہتمام کر کے کسی کے آنے پر اسی بات کا اظہار کر رہے تھے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس پہ عمل کرتے ہوئے۔ تو یہ یعنی اسلامی دنیا کے بڑے دو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جن کا متعدد کتب سے حوالہ ذکر کیا، اور ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ تعالی، یہ جس بیس پر بدعتی ہونے سے محفوظ ہیں وہ بیس ہی اہل سنت و جماعت کے معمولات کی دلیل ہے۔ اب ساتھ ایک بحث جو شروع ہو رہی ہے وہ ہے عادات امام بخاری، یعنی بخاری شریف کے اندر آپ کی عادات کیا ہیں۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے، اور مختلف زمانوں میں محدثین جنہوں نے زندگی بھر بخاری پڑھائی، تو انہیں جو بخاری شریف میں امام بخاری کی عادات نظر آئیں تو اپنے مطالعہ کا خلاصہ انہوں نے ذکر کیا، تو وہ مجموعی عادات ہم لکھوا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی بخاری شریف سے صحیح استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری کی اصطلاحات کیا ہیں اور طریقہ کیا ہے، اور ایک دلیل کو امام بخاری کے نقطہ نظر سے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب ہیں عادات بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ تو عادات بخاری کی بھی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک عادات بخاری وہ ہیں جن کا تعلق اسناد کے ساتھ ہے، اور دوسری عادات بخاری وہ ہیں جن کا تعلق تفقہ کے ساتھ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے
اب یہ جو عادات شروع ہو رہی ہیں، سب سے پہلے وہ جن کا تعلق اسناد کے ساتھ ہے، ان میں سے پہلی عادت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے تکرار حدیث کیا ہے، یعنی ایک حدیث کئی بار ذکر کی ہے، 20 بار 25 بار، یعنی اتنی کثرت سے ایک حدیث ذکر کی ہے۔ تو جب بھی آپ حدیث تکرار سے ذکر کرتے رہے تو اس سے جہاں تفقہ کے لحاظ سے ایک نیا مسئلہ اخذ کیا اور اسے ترجمۃ الباب بنایا اور اس کی دلیل کے طور پر حدیث کو ذکر کیا، وہاں یہ بھی تھا کہ ہر بار آپ نے اس کی نئی سند لکھی، تو آپ نے حدیث کا تکرار اسناد واحد کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ نئی سند کو ذکر کر کے نئے ترجمۃ الباب کے تحت حدیث کو ذکر کیا، اور پھر اس میں باقی مقاصد کے لیے ایسا بھی کیا کہ کہیں ایک حدیث کا متن متصل ذکر کیا اور اسی متن کو دوسری جگہ معلق ذکر کر دیا، یعنی تعلیقات کی شکل میں۔ ایسے ہی ایک جگہ حدیث مکمل ذکر کی استدلال کے لیے اور دوسری جگہ حدیث جو ہے اس کا کچھ حصہ ذکر کیا اختصار کے پیش نظر، یعنی عمومی طور پر تکرار جو ہے اس کو فصاحت کے منافی سمجھا جاتا ہے، تو پھر یہ تھا کہ امام بخاری ایک ہی حدیث کو بار بار کیوں لکھتے رہے، اس سے اچھا تھا اتنی اور حدیثیں لکھ دیتے۔ تو تکرار جو ہے وہ منافی ہے فصاحت کے، یا اس میں ہوگا کہ یہ تحصیل حاصل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تکرار مخل فصاحت ہے یا تحصیل حاصل ہے جہاں ایک ہی حدیث کو ایک ہی سند کے ساتھ بار بار ذکر کیا جاتا اور اس کا ترجمۃ الباب بھی ایک ہی ہوتا، تو پھر یہ تکرار تھا کہ 20 مرتبہ ایک ہی حدیث ذکر کی اور 20 مرتبہ بس ایک ہی مسئلہ اس سے ثابت کیا ہے اور وہی ترجمۃ الباب 20 بار لکھا، تو اب یہ ایک عیب تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تکرار ہے حدیث کا وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر بار نئی سند لکھی ہے اس کی، نئے استاد سے جو پڑھی تھی وہ، اور پھر اس سے مسئلہ بھی نیا ثابت کیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ پھر وہاں ایک نیا فائدہ حاصل ہوا ہے پڑھنے والے کو۔ تو یہ تکرار تو ہے، مگر یہ وہ تکرار نہیں جو معیوب تکرار ہو اور فصاحت کے منافی تکرار ہو۔ لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر بھی کچھ نادر احادیث ایسی ہیں کہ جہاں تکرار ہے اور سند بھی ایک ہے، یعنی ترجمۃ الباب تو جدا ہیں مگر سندیں جدا نہیں، سند ایک ہی ہے۔ تو یہ تقریباً 22 حدیثیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ پوری ہزاروں حدیثوں کے مقابلے میں 22 حدیثوں کے اندر تکرار میں ایک ہی سند کا ذکر کرنا یہ بہت نادر ہے، یعنی اصل وہ وصف غالب ہے کہ آپ نے بے فائدہ تکرار نہیں کیا، تو یہاں بھی اس لحاظ سے تو ویسے ہی بے فائدہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر جگہ ترجمۃ الباب اور ہے، لیکن یہ ہے کہ ان احادیث کے اندر دو جگہ اگر حدیث کو ذکر کیا تو دونوں جگہ ایک ہی سند ہے،
دو سندیں نہیں ہیں، باقی مطلقاً یعنی اتنا زیادہ مطالعہ اور اتنا زیادہ ذخیرہ تھا کہ 20 بار 25 بار 30 بار بھی حدیثیں ذکر کی، اور ہر جگہ پھر اس کی نئی سند بھی بیان کی اور نیا ترجمۃ الباب بھی بیان کیا۔ اب اس کی ایک مثال، یہ جلد نمبر 1 جو صحیح بخاری ہے، یعنی جو ہر جگہ علیحدہ سند والی بات ہے، اس سے تو ساری بخاری بھری پڑی ہے، کہ یہ کہ ایک ہی سند 2 بار لکھیں یا 3 بار، یہ کل 22 حدیثیں ہیں پوری بخاری میں، ان میں سے ایک حدیث اب ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 66 پر کتاب الصلاۃ میں جو نمبر والی بخاری ہے بیروت کی چھپی ہوئی، اس کے لحاظ سے حدیث کا نمبر ہے 465، اور یہاں یہ جو ہمارے پاس چھاپا ہے اس میں صفحہ ہے 66۔ یہ نیچے باب آگیا ہے حدثنا، باب کے بعد ترجمۃ الباب نہیں ہے، صرف لفظ باب ہے، حدثنا محمد بن المثنی، نظر آ گیا ہے؟ اب سارے اس کو دیکھو پھر تب سمجھ آئے گی۔ تو حدثنا محمد بن المثنی، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ امام بخاری اپنے استاذ محمد بن مثنی سے یہ روایت کر رہے ہیں، اور محمد بن مثنی کہتے ہیں مجھے معاذ بن ہشام انہوں نے روایت کی ہے، اور معاذ بن ہشام کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جی یعنی ہشام جو انہوں نے روایت کی ہے، اور انہوں نے حضرت قتادہ سے روایت کی ہے، اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا تھا۔ اب یہ سند ہے، آگے متن یہ ہے کہ 2 صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے خارجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مقدس سے وہ باہر تشریف لائے، یعنی رات عشاء کی نماز کے بعد، جب چونکہ اتنی لمبی محفل تو ہوتی نہیں تھی کہ حکم تھا کہ جلدی جا کے سو جاؤ، یعنی محفل سے مراد کوئی جلسہ نہیں ہے، یعنی عشاء سے فارغ ہو کے پھر صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو پوچھتے، ورنہ مل کے چلے جاتے۔ تو یعنی رات اندھیری رات تھی، 2 صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہیں موجود تھے، اور آپ کے سے وہاں سے فارغ ہو کے نکلے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک ان میں سے عباد بن بشر تھے، اور میرا خیال ہے کہ دوسرے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فی لیلۃ مظلمۃ، یعنی چاندنی رات نہیں تھی، اندھیری رات تھی۔ تو اس وقت گلیوں کے اندر روشنی کا تو کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ جس طرح آج بجلی کے بلب شاہراہوں پہ جل رہے ہیں، تو یہی ہو سکتا تھا کہ پھر اگر چاند ہو تو چاند کی وجہ سے، چاندنی کی وجہ سے آسانی ہو، لیکن وہ رات جو ہے وہ اندھیری رات تھی۔ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ، ان کے پاس، ان دونوں کے پاس یوں تھا جس طرح کے 2 چراغ ہوتے ہیں، یُضِیئَانِ بَیْنَ أَیْدِیہِمَا، یعنی واقعی چراغ نہیں تھے کہ ہاتھوں میں چراغ پکڑ کے گلی میں چل رہے ہوں، یعنی وہ جیسے چل رہے تھے تو آگے آگے ان کے روشنی چل رہی تھی، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، وہ روشنی ان کے آگے آگے چل رہی تھی۔ یُضِیّان، وہ جو چراغ کی طرح چیز تھی وہ ان کے سامنے
رستے کو روشن کر رہی تھیں۔ فلم افترقا، تو آگے وہ چوک آ گیا کہ جہاں سے ایک نے دائیں طرف جانا تھا دوسرے نے بائیں طرف جانا تھا، تو وہاں جب وہ جدا جدا ہوئے، سارا ما کل واحد منہما واحد، تو وہ روشنیاں بھی تقسیم ہو گئیں، یعنی ایک روشنی نے آگے آگے دائیں طرف چلنا شروع کر دیا اور دوسری روشنی دوسرے صحابی کے ساتھ بائیں طرف چلنا شروع کر دیا، یعنی وہ چراغ کی مثل جو دو چیزیں تھیں وہ بھی تقسیم ہو گئی۔ حتی اتا اہلہ، تو یہ اہتمام ان دونوں کے لیے اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے، یعنی یہ اس دن ظہور ہوا اس معجزے کا کہ جب وہ گھر پہنچے تو وہ روشنیاں غائب ہو گئیں، یا جو مصباح کی طرح کی چیز تھی وہ غائب ہو گئی۔ تو یہاں یہ سند اور ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بار بھی اس حدیث کو ذکر کیا اور دوسری بار بھی اسی سند سے ذکر کیا، لیکن ترجمۃ الباب جو ہے وہ علیحدہ ہے، یعنی یہاں تو کتاب الصلاۃ ہے اور اس میں باب کے بعد جگہ خالی چھوڑی ہے کہ یہ پہلے کے لحاظ سے ایک فصل ہے یا پھر اپنی طرف سے باب معین کیا جائے، تو دوسری جگہ اس سے ایک علیحدہ مسئلہ جو ہے وہ اخذ کیا ہے، اور سند جو ہے یہی ہے، یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ تقریباً 22 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں تکرار تو ہے مگر سند علیحدہ نہیں ہے، اگرچہ ترجمۃ الباب علیحدہ ہے۔ اب اس میں یہ جو دوبارہ ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو صفحہ نمبر 514 پر 514 کی پہلی لائن جو ہے، اچھا جی، تو ویسے جو نمبر والی بخاری ہے اس میں 3639 نمبر ہے۔ پہلی حدیث ذکر کی ہے کتاب الصلاۃ میں، اور یہ ہے کتاب المناقب، اور یہ جو صرف باب ذکر ہو تو اس کی تشریح ویسے آئے گی، لیکن یہاں ضمناً یہ ہے کہ اس میں ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ما قبل والے باب کا ہی حصہ ہے، اور لفظ باب یوں ہے جیسے فصل کا ذکر ہوتا ہے کہ باب کے اندر کئی فصلیں ہوتی ہیں، تو اس بنیاد پر جو پہلا باب ہے وہ تفصیلی ہے، اس لفظ سے پہلے ایک فصل ہے، یہ دوسری فصل ہے، تو یہاں پر پہلے جو ذکر ہو رہی ہیں وہ علامات نبوت ہیں، علامات نبوت، یعنی وہاں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نمازیوں کا یہ اہتمام ہوا کہ انہوں نے گھر جانا ہے تو اللہ نے ان کے لیے روشنی کا اہتمام کیا، اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کی یہ علامتیں ہیں کہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جانے والوں کے لیے اس انداز میں نور کا اہتمام کیا گیا، یعنی ترجمۃ الباب جدا جدا کتابوں کے لحاظ سے ہے، یعنی کتاب یہ یہاں جو ذکر ہے کتاب المناقب، وہاں ہے کتاب الصلاۃ، اور پھر یہاں ما قبل جو ہے وہ ہے علامات نبوت کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ اسی کی ایک فصل ہے علامات نبوت کے لحاظ سے۔ اور اس جگہ جو ہے وہ باب ادخال البعیر فی المسجد للعلت، وہ پہلے باب ہے، اور آگے اسی کی ایک فصل کے طور پر اس کا ذکر ہے۔ اب دونوں جگہ دیکھو کہ سند ایک ہے، پہلے حدثنا محمد بن المثنى، تو دوسری میں بھی حدثنا محمد بن المثنى، پہلے میں دوسرے راوی جو ہیں وہ ہیں معاذ، تو اس میں بھی دوسرے ہیں معاذ،
پہلی میں بھی تیسرے راوی حضرت معاذ کے ابا جی ہیں، معاذ بن ہشام، اور دوسری میں بھی کہتے حدثنی ابی، اور اس کے بعد پہلی میں بھی حضرت انس بن مالک جو ہیں حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں، دوسری میں بھی حضرت قتادہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، اور ہشام جو ہیں وہ حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو ہو بہو جو ہے وہ وہی سند ذکر کی جو پہلے کتاب الصلاۃ کے اندر سند موجود ہے۔ تو اس سے ہمارا دعویٰ ثابت ہوا کہ اگرچہ امام بخاری نے بڑا ہی اہتمام کیا کہ تکرار جو ہے اس کی صورت میں ہر بار نئی سند سے حدیث کو ذکر کیا جائے، تو اس بنیاد پر ایک حدیث کی 20 سندیں 25 سندیں جدا جدا ابواب میں جہاں ذکر کیا تو اس کو ذکر کیا، اور ساتھ ہی ترجمۃ الباب جو ہے وہ علیحدہ ذکر کیا۔ لیکن اس کے باوجود 22 حدیثیں ایسی ہیں کہ جہاں تکرار کی صورت میں نئی سند کا ذکر نہیں کیا، اگرچہ کتاب نئی تھی اور بحث وہاں پہ نئی تھی۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر مطلقاً یہ چیز بیان کریں کہ امام بخاری جو ہیں انہوں نے بخاری میں جب بھی کوئی حدیث ذکر کی ہے تکرار سے تو نئی سند سے کی ہے، تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ تم کہتے ہو جب بھی، تو ہم تو تجھے دکھا سکتے ہیں کہ ذکر ہے مگر تکرار ذکر ہے مگر سند دوسری نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ہم پہلے ہی مستثنیٰ کر رہے ہیں 22 حدیثیں، اور ان کی وجہ سے کوئی اعتراض نہ کرے، اور باقی یعنی جو ہم نے عادت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کی وہ یقیناً پائی گئی ہے، اور اس میں بھی بہت محنت ہے، اور اس عادت کو نبھانا بھی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، مگر یہ 22 جو ہیں یہ مستثنیٰ بھی موجود ہیں۔ آگے متن کے بھی وہی الفاظ ہیں جو کہ پیچھے ذکر ہوئے تھے۔ اب جو ہے اس کے بعد بلکہ غرض پہلی ہی ہے، پہلے یہ آ گیا کہ 22 حدیثیں کہ جہاں پر سند جو ہے اس کا تکرار نہیں ہے۔ اب یہ کہ جو امام بخاری سند یعنی حدیث کو مکرر ذکر کرتے ہیں تکرار کے ساتھ، تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض کیا ہے؟ یعنی حدیث کو مکرر کشک والے کاف کے ساتھ حدیث کو مکرر ذکر کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے نا کہ مثلا ایک بندہ ہر جمعے پہ ایک ہی تقریر کرتا ہے، یا پھر کم از کم مہینے کے بعد وہ اپنی تقریریں دہرا دیتا ہے، تو یہ ہوگا کہ اس کا پھر مطالعہ تھوڑا ہے، تو وہی بار بار وہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ویسے بھی یعنی 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو ایسا تو کوئی مطلب نہیں تھا، تو پھر حکمت تھی، ان مقاصد کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تکرار حدیث کیا۔ تو پہلی غرض جو ہے وہ یہ تھی ازالۃ الشبہ عن الناقلین، یعنی ناقلین ہیں جنہوں نے امام بخاری سے نقل کی، یعنی لکھی آپ کے رجسٹر سے دیکھ کر جنہوں نے نقل کی، تو ازالۃ الشبہ عن الناقلین، یعنی یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کاتب تھے ناقل تھے انہوں نے غلطی کی ہے، چونکہ وہ حدیث آئی تھی 2 طرح سے، ایک اس کا آنا تھا کہ وہ مکمل ذکر تھی ایک جگہ بخاری میں،
دوسری جگہ وہی حدیث بخاری میں مختصر ذکر تھی، یعنی اصل نسخے کے اندر ہی مختصر تھی۔ تو اب امام بخاری نے ان دونوں کو ذکر کیا، پوری کو بھی اور مختصر کو بھی۔ اب جو امام بخاری سے پہلے اس کے ناقل تھے، یعنی راوی امام بخاری کے استاذ، تو ان سے ازالہ شبہ کے لیے امام بخاری نے دونوں ذکر کی، مکمل بھی ذکر کی اور مختصر بھی ذکر کی۔ مکمل جس استاد سے ذکر کی ان کا بھی نام لیا، جب مختصر ذکر کی تو جس استاد سے مختصر ذکر کی اس کا بھی نام لیا۔ تو یہ مقصد تھا کہ ناقلین سے ازالے کا شبہ کا ازالہ کیا جائے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر یہ ایک ہی جگہ ذکر کرتے اس حدیث کو اور مختصر کو ذکر نہ کرتے، تو پھر حدیث پڑھنے والے جب بخاری کے علاوہ کہیں وہ مختصر حدیث پڑھتے تو پھر اس راوی کے بارے میں ہوتا کہ اس راوی نے پھر کوئی ڈنڈی ماری ہے یا لفظ جان بوجھ کے کاٹے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اس کو ذکر کر کے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ تفتیش میں کوئی پکڑا جائے، اور ایک یہ ہے کہ پہلے ہی طریقے کا اعلان کر دیا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی دوسری جگہ اس حدیث کو ذکر کر کے نئی سند کے ساتھ، اب یہ جتنا بھی تکرار ہے وہ جو نئی سند کے ساتھ ہے، تو امام بخاری کی یہ غرض ہے اس کو دوبارہ لکھنے میں کہ ناقلین جو ہیں اس حدیث کے، ایک ہی حدیث کے دو ناقل، جو مکمل والا اور مختصر والا، وہ دونوں ہی پکے بندے ہیں اور انہوں نے کسی طرح کی کوئی یعنی عیب ان میں نہیں ہے۔ صرف باقی یعنی مقصد ہو سکتا ہے آگے کہ کسی کے پاس وقت تھا اور موقع ایسا تھا کہ مکمل روایت کرنی چاہیے تھی تو انہوں نے مکمل روایت کر دی، اور کسی نے مختصر وقت تھا تو مختصر روایت کی۔ تو جو شبہ تھا ناقلین کے بارے میں اس کو زائل کرنے کے لیے امام بخاری نے دونوں کا ہی بخاری میں ذکر کر دیا، اور پھر علیحدہ علیحدہ ترجمۃ الباب بھی بنا دیے۔ دوسری غرض بخاری، یعنی تکرار حدیث کی دوسری غرض، ابھی پہلی عادت ہی چل رہی ہے۔ تکرار حدیث کی دوسری غرض جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک راوی جب حدیث بیان کرتا ہے تو وہ حدیث میں ایک کلمے کا ذکر کرتا ہے، اور دوسرا راوی اسی حدیث کو ذکر کرتا ہے تو اس کلمے کی جگہ کوئی اس کا مترادف ذکر کرتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ جو دوسری ہے اس حدیث کے اندر سند اس کی بھی امام بخاری کی شرط پر ہے، تو امام بخاری نے پھر تکرار کر دیا، پہلی بھی لکھی دوسری بھی لکھی، اور لفظ ایک کا فرق تھا، ایک جگہ لفظ اور تھا دوسری جگہ لفظ اور تھا۔ تو مقصد یہ تھا بیان اختلاف الفاظ روات، بیان اختلاف الفاظ روات، راویوں کے الفاظ کا اختلاف بیان کرنا، یہ اس حدیث کو دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد تھا، اور آگے ساتھ ترجمۃ الباب بھی اس کا جدا بنا دیا۔ تیسری غرض، امرین متعارضین میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا، یعنی دو متعارض امر ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کو
کچھ راویوں نے متصل بیان کیا ہے اور اسی حدیث کو کچھ نے مرسل بیان کیا ہے، یعنی مرسل روایت کیا ہے۔ ایسے ہی یعنی ایک حدیث کو کسی نے موقوف بیان کیا ہے کہ صحابی تک بات پہنچی، آگے یہ نہیں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آگے یوں ہے کہ یہ قول صحابی ہے، اور اسی حدیث کو دوسرے کسی راوی نے مرفوع بیان کیا۔ تو یہ جو اختلاف ہے اس میں راویوں کا، کہ اختلاف ہے یا تو یہ ہے کہ ایک کے نزدیک متصل ہے، دوسرے کے نزدیک مرسل ہے، ایک کے نزدیک موقوف ہے، دوسرے کے نزدیک مرفوع ہے۔ امام بخاری ان میں سے ایک کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، یعنی جس نے متصل ذکر کی وہ راجح ہے، یا جس نے وہ مرسل ذکر کی وہ راجح ہے، جس نے مرفوع ذکر کی وہ راجح ہے، یا جس نے موقوف ذکر کی وہ راجح ہے۔ تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ترجیح بیان کریں، تو امام بخاری نے پہلے تو اس حدیث کو متصل ذکر کیا اور دوسری جگہ جا کے اسی کو ہی مرسل ذکر کر دیا، ایسے ہی پہلے تو اس کو مرفوع ذکر کیا اور دوسری جگہ جا کے اسے ہی موقوف ذکر کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو موقوف ہے، وقف ہے اس حدیث کے اندر، یا اس میں جو ارسال ہے، امام بخاری کے نزدیک ان دونوں کی کوئی تاثیر نہیں ہے، نہ ارسال کی کوئی تاثیر ہے اور نہ ہی موقوف ہونے کی کوئی تاثیر ہے، چونکہ امام بخاری ترجیح دے چکے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ متصل بھی ہے، یہ متصل ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ مرفوع ہے، موقوف نہیں ہے۔ چوتھی غرض یہ ہے دفع توہم الزیادۃ فی الاسناد، اسناد میں اضافے کا جو وہم ہے اسے دور کرنا۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً یعنی ایک حدیث جب امام بخاری، یعنی ایک حدیث کی اپنی جگہ امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک مثال کے طور پر درمیان میں 5 راوی ہیں، اور وہی حدیث کوئی جو اور شیخ روایت کرتے ہیں تو وہاں 6 راوی ہیں درمیان میں، تو اب بظاہر یہ شبہ پڑے گا کہ پھر یا تو جس نے 5 ذکر کیے ہیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس سے کوئی راوی یاد نہیں رہا، یا جس نے 6 ذکر کیے ہیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے کوئی اضافہ کر دیا۔ تو اب یہ ایک کیس ہے کہ جس کے بارے میں فیصلے کی ضرورت ہے کہ کیا غلطی ہوئی ہے یا غلطی نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو کس نے کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس مقصد کے لیے ہی تکرار کیا کہ یہ بتائیں کہ یہاں دونوں میں ہی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک اور سبب ہے جس کی وجہ سے ایک جگہ 6 راوی ہیں اور دوسری جگہ 5 راوی ہیں، یعنی یہاں پر جو ہے وہ وہم جو پڑ رہا تھا کہ اسناد میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اس وہم کو دور کرنا، یہ مقصد ہے امام بخاری کا دوبارہ اس حدیث کو ذکر کر کے، اور پھر ترجمۃ الباب بھی اس کا علیحدہ ہوگا۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ ایک بندے نے، ایک راوی نے اپنے شیخ سے حدیث کو سنا، یعنی مثال کے طور پر میں روایت کرتا ہوں علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو
مجھ سے جس نے سنی اس کی اپنی ملاقات بھی بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی. اب وہ جب سند بیان ہوگی تو جب میرے ذریعے سے روایت کرے گا تو پھر راوی زیادہ ہوں گے، جب وہ ڈائریکٹ ذکر کرے گا بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو پھر راوی تھوڑے ہوں گے. تو یہ دونوں باتیں ہی صحیح ہیں، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول گیا ہے یا اس نے جان بوجھ کے کوئی اضافہ کر دیا ہے، یعنی دونوں باتیں نفس الامر میں پائی گئی ہیں. تو امام بخاری دونوں سندوں کو ذکر کر کے یعنی یہ جو وام تھا اضافے کا، اس وام کو زائل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے علم میں ہے کہ ایسا ہوا ہے، لہٰذا یہاں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کہ وام کیا جائے کہ پھر ایک میں تو ضرور کوئی گڑبڑ ہے، چونکہ ایک جگہ جو ہے وہ 6 راوی آ رہے ہیں، دوسری جگہ 5 راوی آ رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ ریکارڈ پر لا کر دونوں سندوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وام اضافے والا دور کر دیا. 5ویں غرض وہ ہے تصریح السماع. تصریح یعنی ایک ہوتا ہے مبہم بات ہے، دوسرا ہے کہ بات کی تصریح کر دی گئی، صراحتاً ذکر کر دی. تو سماع کی تصریح، تو سماع یہاں پر قوالی کے معنی میں نہیں ہے کہ سماع حال، تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ان سے روایت کرنا، ایک ہوتا ہے سن کے روایت کرنا. تو یہ مقصد ہے کہ راوی نے سن کے یہ حدیث آگے روایت کی ہے، تو مقصد ہے دوبارہ ذکر کرنے کا تکرار کے اندر اس حدیث کو کہ ایک سند میں سماع کی صراحت نہیں ہے، دوسری سند میں سماع کی صراحت ہے. تو امام بخاری کا مقصد دوسری سند سے اس کو ذکر کرنے کا یہ ہے کہ سماع کی صراحت ہو جائے، اس لیے سند کا بھی تکرار کیا اور آگے ترجمۃ الباب بھی کوئی علیحدہ مسئلہ ثابت کر کے اس کا ذکر کیا. اب ایک محدث جو ہے اس نے ایک حدیث ذکر کی معنعن، یعنی اس میں سمعتوں کا ذکر نہیں ہے، ان سے سارے راوی ذکر ہیں. تو امام بخاری نے پہلے تو معنعن ذکر کی مثال کے طور پر، پھر وہی حدیث جو ہے اس میں ایک دوسری سند ہے جس میں صراحت ہے سماع کی، یعنی پہلی ہے وہ ہے ان زید ان خالد ان عمر ان بکر، تو دوسری کے اندر یہ ہے کہ قال زید سمیت خالدن، اس کے اندر سماع کی صراحت موجود ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے معنن ذکر کی، پھر یہ صراحت والی ذکر کی. تو مقصد یہ تھا کہ یہ صراحت کا جب سماع کا واضح ذکر آ جائے تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے جو معنن ذکر کی تھی تو شرط کے مطابق ذکر کی تھی کہ جس میں معنعن اور معنعن عنہ کی ملاقات میرے نزدیک شرط ہے. تو وہ شرط دیکھو یہ ثابت ہے کہ سمیت تو موجود ہے، کہ سمیت تو 2 راویوں میں تب ہی پایا جا سکتا ہے جب ملاقات ہو، ورنہ تو وہاں پر اس زمانے میں کوئی فون پر تو سمیت ہو نہیں سکتا تھا. تو اس بنیاد پر یعنی زمانہ بھی ایک ہے اور ملاقات بھی ثابت ہے. تو یہ غرض ہے امام بخاری کی اس کو دوبارہ نئی سند کے ساتھ ذکر کرنے کی. 6ٹھی غرض اخراج الحدیث عن حد الغرابات، یعنی امام بخاری جو ہیں ایک حدیث کو مثلا 10 بار ذکر کر رہے ہیں نئی سند کے ساتھ، تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث غریب نہیں ہے. اگر غریب ہوتی تو پھر اس کی اتنی سندیں کیوں ہوتی؟ تو
یعنی امام بخاری اس کو غرابت سے نکالنے کے لیے بار بار اس کی نئی سند کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو امام بخاری کی اس عادت پر مطلع نہیں وہ سمجھتا ہے کہ امام بخاری تکرار کر رہے ہیں، تو حالانکہ امام بخاری کا مقصد جو ہے یہ بتانا ہے کہ یہ میں نے ایک استاد سے نہیں پڑھی، یہ تو میں نے 15 اساتذہ سے پڑھی ہے، اور 15 اساتذہ نے پھر ان کے آگے استاد جدا جدا ہیں، تو اتنی پھر آگے یہ ہے کہ اس کو امت کے اندر یہ حدیث بیان ہوتی رہی ہے، تو یہ تکرار ہے کس کے لیے؟ حد غرابت سے اس حدیث کو نکالنے کے لیے۔ ساتویں غرض ہے بیان و طرق الحدیث، تو ایک حدیث کو کئی سندوں سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری بتائیں کہ اس حدیث کے کئی طریقے ہیں، یعنی کئی سندیں ہیں، اور اس کے کئی معنی ہیں۔ تو یہاں یعنی یہ پہلی عادت ختم ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو عادت ہے تکرار والی، جس میں پہلے ہم نے یہ بیان کیا کہ 22 حدیثیں ایسی ہیں کہ جہاں تکرار ہے ایک ہی سند کے ساتھ، باقی پوری بخاری میں تکرار ہے، تو ہر جگہ نئی سند کا ذکر ہے، تو پھر وہاں تکرار حدیث کی جو اغراض ہیں وہ کیا ہیں، کس وجہ سے یہ ایک ہی حدیث کو اتنی بار جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اب دوسری عادت کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب کسی ایسے شیخ سے حدیث روایت کریں، یعنی اپنے ایسے استاد سے، تو پھر ایسے شیخ سے حدیث روایت کریں کہ جس کے بارے میں بعض ائمہ نے کلام کیا ہے، یعنی جرح کی ہے اس شیخ کے بارے میں، سب نے نہیں، بعض نے۔ تو امام بخاری اس شیخ سے بہت کم روایت کرتے ہیں، اور وہاں جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی متابعات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ جو کمی ہے روایت کی وہ کمزوری دور ہو جائے۔ تو یہ یعنی آ گیا کہ امام بخاری متابعات کا کیوں ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک حدیث کی جب روایت کی کہ فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، تو جب وہ فلاں کے اندر کوئی ایسی شخصیت بھی ہے کہ جن پر جرح ہے، تو امام بخاری ایک تو اس سے پھر زیادہ حدیثیں نہیں روایت کرتے، اور دوسرا جو روایت کرتے ہیں ان کی پختگی کے لیے کہ اگرچہ اس محدث پر کلام کیا ہے بعض نے، سب نے تو کیا نہیں، بعض نے کلام کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ حدیث کم نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ جو ذکر کرنے والا ہے اس کی متابعت اوروں کی طرف سے پائی گئی ہے کہ اور اسی استاذ کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اپنی سند کے اندر ہو بہو یہی الفاظ ذکر کیے ہیں جو اس شخص نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متابعات کے ذریعے پھر اپنی اس سند کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔
استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم انا نعوذ بك من تحول عافیت صلی اللہ تعالی